وہ اوپر کیا چل رہا ہے کہ جوڈیشری اور یوں کر کے چیف آف آرمی سٹاف اور وہ فلانا، وہ اس چکر میں پڑتے ہی نہیں. سب کھیلنا چاہتے ہیں 3D چیس اور ان کو سٹاپو بھی نہیں کھیلنی آتی. سر ویل وشر جو ہوتا ہے نا اس پہ تو کوئی قانون نہیں ہے. آپ لگا رہے ہیں آرٹ ورک تھوڑا دیواروں پہ، یہ بڑا جنیرک سا ہو، یہ گوگل امیجز سے لی ہو. پیسے آنے ہیں ڈالر میں، ہم نے لگانا ہے روپیہ. یار انہوں نے تھوڑا سا تو آپ کو کہیں پہ کرنا ہے نا کہ پائی جان جیسی نہیں ہوں گے تو پھر اے وے ویکھ لو تاڑی مہربانی. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور ADB کو جو آپ چے بنا کے لے لو نا، اس سے بہتر کچھ نہیں ہے دنیا. سر آخری سال میں ہم ٹھیک. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں. سر کیسے ہیں؟ سر بہت اعلیٰ، زبردست. سب کو 12 ربیع الاول بہت مبارک ہو. بہت مبارک. اور سب کچھ ٹھیک ہے سر. سر اور آج سر آپ کو پتہ پبلک ہالیڈے ہے. سر ہم لے رہے ہیں پبلک ہالیڈے. سر ہمارے نصیب میں کہاں. سر میرے خیال میں ہم نے اس دفعہ عید پہ چھٹی کی تھی. نہیں سر، عید پہ بھی نہیں کی تھی یہ تو ہم نے ہماری 2-3 چھٹیاں ہو گئی تھی جب آپ تھائی لینڈ تھے. ہاں سر وہ پوری کر رہا ہوں میں. آپ رگڑا لگوا رہے ہیں سر. بٹ چلے سر، یہ میرے خیال میں چیز ٹھیک ہے. اور جو سر پیار محبت ہے، آپ کئی دفعہ کہتے ہیں سر مجھے تھوڑی کمی لگ رہی ہے اس کے اندر، تو میں ویسے ہی ذکر کر رہا ہوں، مائنڈ نہ کیجیے گا. سر 200 لائک پہ نہیں ٹاپتے. یہ تو غلط بات ہے نا سر. تو پھر ٹھیک ہے سر، پھر ہم پھر نیکسٹ ٹائم سے پھر ہم نیکسٹ ویک سے کچھ بینچ مارکس رکھ دیتے ہیں، اور جو ہمارے فالوورز ہیں وہ پھر خود ہی سمجھ جائیں سر حساب کتاب کیسے کرنا ہے. پھر ہم نے پھر ہمیں کرنا پڑے گا یہ سر. برا سر ہمیں جانا پڑے گا سر LDA کے دفتر. واہ آپ سر آتش زدگی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں سر ابھی اس وقت نہیں ہو رہی سر، وہ سیزنل ہوتا ہے نا. تو ابھی میرے خیال میں انہوں نے جو پچھلی کلیئرنس کی تھی اپنی ریکارڈ کی، وہ اب کافی ریکارڈ اکٹھا اتنا ہوا نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نقوی صاحب کی چیف منسٹرشپ میں ڈیجیٹائزیشن جو ہے آف LDA، اس کا بھی ایک تحریک جو ہے وہ شروع ہوئی تھی. باقاعدگی سے وہ آج تک نہیں ہو پائی، اور کیونکہ سر کچھ ریکارڈ جو ان کا ہے وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس میں کچھ پڑھا جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو رکھیں گے اسٹینڈرڈائزڈ کے اوپر، اور جو ڈیجیٹائز جتنا ہو رہا ہے وہ 1 یا 2 بندے جو ہیں وہ اس پہ کر رہے ہیں، ونڈوز XP پہ. تو وہ سر چل رہا ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا سر. نہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ CDA کا ریکارڈ اگر چوہے کھا سکتے ہیں تو ڈیجیٹائزیشن کے بعد چوہے ہارڈ ڈسک نہیں کھا سکتے. سر یہاں تو پورا کمپیوٹر چکا جا رہا ہے سپریم کورٹ سے سر، تو یہاں تو کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں. سر ویسے میں آپ کو بات بتاؤں سر، میں اس دن گیا ایک سرکاری دفتر، اور وہاں پہ کچھ چھوٹا موٹا کام تھا. سر وہاں پہ ایک کمپیوٹر لگا ہوا تھا، آپ کو 786 یاد ہے سر؟ سر وہاں لگا ہوا تھا، اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا تھا سر، لیکن وہ میز ایسے سیٹ تھی کہ ایک بندہ جو تھا وہاں پہ یقیناً بیٹھتا ہوگا اور کمپیوٹر آن بھی ہوتا. سر ان کو بیچیں سر. یہ جو ریٹرو ٹیک ہے نا سر، اس کی ای بے شیبے پہ جا کے آپ پرائسز دیکھیں، یہ بڑی اچھے دام میں بکتا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ جتنے 386 486 اپ ٹل 786 ونڈوز 98 کہ سارے سری جو IBMs امپورٹ ہوئے تھے نا ایویں ٹوپی ڈرامے میں، سر ان کو اچھی طرح آپ ایک ای بے کے اوپر حکومت کا پیج بنائیں اور ریٹرو ٹیک بیچیں، اس میں آپ کو VCR بھی ڈال لیں گے سر. سر میرے آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی غلطی میرے سے زندگی میں ہوئی ہے. اب آپ جو کہہ رہے ہیں بات، یہ 100% درست ہے. اور میرے سے غلطی یہ ہوئی کہ سر میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے سینٹیمنٹل ویلیو میں ایسے میں وہ ہوا تھا کہ اپنی زندگی میں نا کلیئرٹی لانے کے لیے میں چیزیں جو ہے نا میں نے خرادیے کو اور ان کو دے دی، اٹھوا دیا آپ نے. اٹھوا دی سر میں نے. سر ان میں ایک 386 اور ایک امیگا 500 شامل تھا. سر یہ آپ آج رکھیں نا اس کو سر ای بے پہ، سر بندہ آپ کو پوسٹیج بھی بھیجے گا. سر یہ آپ نے بہت غلط چیز کی، بہت غلط کی. تو بارہ سر کوئی نہیں. اچھا آپ کلیئرٹی چاہے سارا کچھ کر دیا، رجسٹر سب نکال دیے، فائلیں نکال دی. صرف ایک چیز جو کہ میرے نہیں ہو سکا میرے سے، اور وہ گھر والے بھی کہہ رہے تھے کہ چیز کو یہاں سے نکالا تو میں دفتر لے آیا ہوں، وہ ہے وہ ہاتھ سے ریکارڈ کی ہوئی میری جو کیسٹیں تھیں. واہ 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 سر، وہ نہیں سر. ان میں کیسٹوں میں نا جب ایک وقت ہوتا ہے جب اس میں ہلکی سی کڑچ آ جائے نا جو سننے میں آپ کو آتی ہے سر، وہ بڑی پرسنلائز چیز بن جاتی ہے آپ کی. اور سر باقی سر آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کلیئرٹی چاہ رہے تھے. سر آپ حکومت سے برعکس کیوں اپنی زندگی کی فلاسفی بنا رہے ہیں؟ جب وہ کسی چیز میں کلیئرٹی نہ چاہتے ہیں نہ دینا چاہتے ہیں، سر آپ کون ہوتے ہیں کلیئرٹی دینے والے؟ یہ بات درست ہے سر، میرے سے غلطی ہو گئی، میں بولا تھا نادان تھا. سر کوئی نہیں. ایسے آگے چلتے ہیں پلیز. سر. ہم LDA سے شروع ہوئے، خبر کو بتا دوں سر، LDA کا 20 سال سے کمرشل آڈٹ نہیں ہوا، تھرڈ پارٹی آڈٹ نہیں ہوا، آڈٹ ہی نہیں ہوا سر. بس آگے چھوٹے سے اس کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں. ہاں نہیں سر، انٹرنل ہوتا ہے نا تو سر وہ سر ہمیں ٹرسٹ ہے ان پہ. سر معاملات جو ہے نا جتنے بھی ہیں وہ آپسی ہونے چاہیے، اس کے اندر نا آپ کی بھی لڑائی لڑنی ہوتی.
تو جب آپ تھرڈ پارٹی کسی بھی چیز میں آپ تھرڈ پارٹی, جیسے سر جب ہمیشہ ہوتا ہے یہ کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی لڑائی ہے اور اس کے دوست ٹھیک کرتے ہیں, سر وہ ریلیشن شپ وہاں تباہ ہو گئی ہے, وہ ختم ہو چکی ہے وہ ریلیشن شپ ہے ہی نہیں. تو اسی طرح سے ایل ڈی اے جو ہے وہ اپنی نا ریلیشن شپ قائم رکھ رہا ہے, جیسے سے تھرڈ پارٹی بندہ آئے گا نا تو ان کے آپسی معاملات خراب ہوئیں گے. بالکل سر. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے, ہمارے پاس نہیں ہے پیسے مطلب ادارہ ٹھیک طرح سے چلانے کے لیے. آپ چاہ رہے ہیں ہم بیچ میں فرگوسن کو پیسے تون دیں, مطلب کیوں بھائی؟ یہ میں ویٹ کر رہا تھا کہ اردو کیونکہ ہم بول رہے ہیں تو اس میں فرگوسن نہیں ہے, اس میں ہے ہی فرگوسن. اور یہ بندہ کہتا ہے وہ بڑا پڑھا لکھا بھی بندہ ہو نا سر, جو پنجابی وہ فرگوسن والے آئے سر. تو سر کیوں؟ سر میں کنزی سے بھی کرا سکتا. بہرحال سر چلیے ان کا نہیں موڈ آڈٹ کرانے کا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ویسے جیسے آپ نے ہمیشہ کہتے ہیں کہ آتش زدگی سے ریکارڈ ہی جل جاتے ہیں, آڈٹ سر کس چیز کا کرانا ہے؟ آڈٹ تو ریکارڈ کا ہوگا نا سر. بالکل سر. اچھا اسی میں آپ نے کیونکہ وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں مثال دی, تو سر اس میں میاں بیوی کے کیس میں بھی ہوتا یہ ہے کہ وہ جنہوں نے تو خیر خود سے شادی کی ہوتی ہے نا, پسند کی, وہ تو کسی کو بیچ میں نہیں بٹھاتے, وہ کتیاں ہوتے رہتے ہیں. ان میں سے بلکہ ایک شخص ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار اس سے اچھا تھا کہ میں گھر والوں کی مرضی سے کر لیتا, وہ بچ بہ جاندے. اور دوسرا والا ہوتا ہے کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. تو سر یہ جب ہوتی ہے نا کہ رشتہ داروں میں آپس میں خاص طور پہ شادی یہ ہو نا کہ مطلب خالہ کی بیٹی اور پھپھو کا بیٹا ٹائپ ماحول, تو پھر تو مطلب وہ بیٹھتے ہیں اور پھر تو وہ گھر والے ہی ہوتے ہیں اور وہ سارا کچھ. تو اس میں مجھے یقین ہے کہ مطلب ہر فائٹ میں ظاہر ہے کوئی ایک تھوڑا سا رائٹ ہوتا ہے اور ایک تھوڑا سا رانگ ہوتا ہے. تو اس میں رائٹ والے کو تو بڑا مزہ آ رہا ہوگا, لیکن جو رانگ والے کہ نہیں یہ کیوں بار بار بیچ میں. ہاں سر بالکل. اور سی تو آپ نے ایک اور لیئر ایڈ کری, میں تو دوستوں تک تھا, یا تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کئی دفعہ گھر والے انوالو ہو جاتے ہیں کہ جی ہم کر لیتے ہیں نا, پھر ان کو رہنے دیں. سر ویسے تو زندگی میں سر اگین میں وہی بات کرتا ہوں کہ جو ایل ڈی اے کی پالیسی تھی, ان کے پاس کلیئرٹی ہے سر کہ معاملات ڈیل کرنے ہیں آپسی. اور سر ہمارے بہت سارے ادارے ہیں جو اسی طرح کرتے ہیں. مطلب آپ ہمارے جو بڑے ترین سب سے بڑے جو ادارے ہیں وہ باہر سے کسی کو نہیں اندر آنے دیتے, اور ان کی پریکٹسز جو ہیں وہ بزنس اورینٹیڈ بھی ہیں اور وہ سیکیورٹی اورینٹیڈ بھی ہیں. مطلب بہت ساری چیزیں. وزارت داخلہ کی بات کر رہا ہوں سر, بڑی چیزیں ہیں سر اس کے اندر. نہیں. اور سر اگر آپ ملٹری کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, میں نہیں کرتا سر ان کی بات, آپ تو کرتے ہی نہیں, لیکن یہ کہ اگر آپ ان کی بھی بات کر لو تو سر نمبر 1 ادارہ ہے پاکستان. سر نمبر 1 ہے. اور دیکھیں سر ایفیشنسی جو ہے وہاں پہ ختم ہے. اور میں بڑی سیریس نوٹ پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں نا ان کے اگر آپ بزنس پورٹ فولیو دیکھ لیں ان کا, تو سر زبردست چل رہا ہے. سر ابھی کون سا آڈٹ کرنا ہے؟ ابھی ایف ایف سی نے جو لوگوں کو اسٹاک مارکیٹ میں ڈیویڈنڈ دیا ہے, کسی اور کمپنی نے دیا ہے اینگرو نے, ہو ہی نہیں سکتا سر, ہو ہی نہیں سکتا. اور باقی سر وہ جو آڈیٹر جنرل صاحب جو تھے جو کر رہے تھے ڈیفینس بجٹ کو آڈٹ, تو کتنا ہمیں بھی بتایا نا, جو آپ نے اتنا بڑا جو چیز کر لی تھی اب کریں نا. اب سر آڈٹ کھلے ہیں تو ہمیں بتائیں نا پھر کیا ہو رہا ہے. سر کچھ ملنا ہی نہیں اس میں سے سر. اور سر اس میں دیکھیں جو ان کو, ہم نے تو تب بھی یہی بات کی تھی کہ انہوں نے جو بے ضابطگی نکالی تھی ملٹری کی آڈٹ کر کے, وہ یہ تھی کہ انہوں نے فلینتھرپی کر دی, خیرات کر دی ہے. تو سر اس میں پرابلم کیا ہے؟ ہم نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر انہوں نے ٹیکس بچانے کے لیے بھی یہ حرکت کی ہے تو سر ان کو تو ٹیکس دینا بنتا ہی نہیں. سر ٹیکس تو مینیج ہوتا ہے سر, ٹیکس دیا تھوڑی جاتا ہے سر, مینیج ہوتا ہے. اور باقی سر ہم اس کو یعنی کہ باندھتے ہیں اس بات کو کہ وہ جو ادارہ ہے وہ کلین ایز اے وسل, نو پن انٹینڈڈ. بالکل سر. اور جب تک دیکھیں سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ ہی نہیں ہے, یہ ہم سے پراپرٹی ٹیکس وصول کرتے ہیں. ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے ہم سے پراپرٹی ٹیکس لینے کا. مطلب پاکستان میں اگر آپ انکار کر دیں پراپرٹی ٹیکس دینے سے تو یہ کوئی انقلابی قدم نہیں ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے. تو سر مطلب ان کو کیوں ٹیکس دینا ہے؟ سر ایک تو کیوں دینا ہے سر, دیکھیں آپ کے گھر کے ارد گرد, میرے گھر کے ارد گرد جو سڑکوں کا نظام ہے وہ مطلب ہر سال اب کی تو نہیں ہوتی نا, کبھی کبھار بنا دیتے ہیں. برسات ہوتی ہے تو میں اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے. اب یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے, یہ میری سوسائٹی کا کام ہے, یہ پنجاب گورنمنٹ کا کام ہے, کچھ پتہ ہی نہیں سر مجھے. سر بنیادی جو مقصد ہے پراپرٹی ٹیکس کا وہ تو یہ ہے نا کہ میرے گھر سے جو ٹیکس گیا ہے وہ میری ویسینٹی میں لگ رہا ہے. ادھر کیا گارنٹی ہے کہ میری ویسینٹی میں لگ رہا ہے یا کہیں اور جا رہا ہے؟ اور سر بڑھ گیا نا سر. میرا پراپرٹی ٹیکس جو میرا جو علاقہ ہے والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کا آتا ہے سر, وہ ایک زمانے میں ہوتا تھا 35,000 روپے سال کا, وچ از ویری مینیجبل. سر اب ہو گیا وہ 1,30,000 روپے. ابھی کیوں؟ سر جو مزے کی بات ہے کہ ان کو بڑا شوق ہے کہ جی یہاں پہ پروٹیسٹ کوئی نہ ہو, حکومت کے خلاف بات کوئی نہ کرے, کیونکہ چائنا ماڈل لے کے آنا, یہ جو چائنا ماڈل کرتے پھرتے ہیں نا. اچھا وہ میرے جو دوست چائنا ایکچولی آتے جاتے رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یار جتنے پروٹیسٹ چائنا میں ہوتے ہیں کسی اور ملک میں نہیں ہوتے.
وہ انہوں نے نظام بڑا زبردست کر لیا ہے کہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ سسٹم اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ وہاں پہ جب ڈلیوری نہیں نہ ہوتی ادھر ہر وقت ان کے خلاف پروٹیسٹ ہی ہوتے رہتے ہیں. وہ لوگ اسی میں بزی رہتے ہیں کہ یار ہمیں آپ جو ہے نا سروس ڈلیوری دے دیں. وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, وہ سروس ڈلیوری ٹھیک ہو جاتی ہے, وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, پھر کہیں مسئلہ ہوتا ہے, پھر پروٹیسٹ. وہ اوپر کیا چل رہا ہے کہ جوڈیشری یا یوں کر کے چیف آف آرمی سٹاف اور وہ فلانا, وہ اس چکر میں پڑتے ہی ان کو بہترین سروس ڈلیوری مل رہی ہے. تو پھر وہی بات ہے کہ آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اوپر والوں کو کوئی اوے نہ کرے تو نیچے ذرا. سر یہاں پہ بیسکلی ہمارے ملک کا مسئلہ ہو گیا, سب کھیلنا چاہتے ہیں 3D چیس اور ان کو شٹاپو بھی نہیں کھیلنی آتی. سر یہ مسئلہ ہے سر, اصل میں ایشو یہ ہے سر. باقی آپ نے چائنا کا ذکر کیا تو سر ہمارے دوست, ہمارے فین, ہمارے ایڈوائزر ٹو مثبت شو زہر یونس صاحب جو ہیں, وہ جب ہم سے ہماری ملاقات ہوتی ہے بتاتے ہیں کہ وہ ان کی رہائش امریکہ میں ہے, تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ جو لوکل آپ کی کاؤنسل جو بھی کہتے ہیں ان کو, جو ان کی لوکل ریپرزینٹیٹیو ہیں, آپ ڈائریکٹ ان سے مخاطب ہیں. آپ ان کو کہتے ہیں بھائی ووٹ نہیں چاہیے آپ کو, یہ ٹھیک کرائیں کام, یہ کوڑا نہیں پک اپ ہو رہا, یہ چیزیں نہیں ہو رہی, اٹس پارٹ آف دیئر جاب. اور ان کا تو بڑا تگڑا نظام ہے وہاں, تو باقاعدہ کیا ہمارے الیکشن ہوتے ہوں گے سر جو ان کے اس لیول کے الیکشنز ہوتے ہیں سر. سر میرے دوست تو کینیڈا میں شغل کے چکر میں یہ بڑا غلط بات ہے سر کہ ایویں ہی جا کے کسی انگلی کر رہا. سر یہ نا پہلے چھٹی والے دن باندر ہو جاتے ہیں کمرے میں, اس کے بعد نا میونسپلٹی ہفتہ تک فون کر کے کہتے ہیں کہ پچھلے سال میں $350 ٹیکس دیتا سی, 200 کتنے لگ گیا. وہ بیچارے ادھر پورے رجسٹر کھول لیتے ہیں کہ ادھر لگا ہے, کہ ادھر لگا ہے. واہ سر, یہ بھی سر کتنی زبردست بات ہے سر ویسے کہ آپ بعد میں یہاں سے سر جب ہم جائیں گے سر, جب ایک دفعہ آپ نے اور میں نے بھی سر ٹور کے لیے, تو ہم وہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سر کہ مجھے بتاؤ میرے پیسے کہاں لگے. سر اس چیز کی ہمیں عادت نہیں سر, ہم پھٹ جائیں گے جس دن یہ ہوگی. اچھا بھارت سر آگے چلتے ہیں. بالکل سر, جس سے یاد ہے کہ آپ نے کیونکہ زہر یونس صاحب کا ذکر کر دیا, تو احسن منظور صاحب جو ہمارے دوست ہیں ان کا بھی ذکر یہاں پہ ضروری ہے. وہ بہت زیادہ شد و مد سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ دبئی آ کے 5-7 ایپیسوڈ ریکارڈ کریں. تو میں نے بلا لیں. میں نے ان کو یہی کہا کہ یار یہ تو نا کوئی 5-10 لاکھ روپیہ لگ جائے گا. انہوں نے کہا اتنا نہیں لگے گا, اس سے کم لگے گا. تو لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کیسے, یہ بتایا بھی نہیں کہ کیسے کم لگے گا, یہ بھی نہیں بتایا, اور یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ 10 سے اگر کم لگ رہا ہے تو وہ کہاں سے آ رہا ہے. نمبر دوسرے کو تیسرا سر ویزا کہاں سے آ رہا ہے. سر ویزا تو لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر ریجیکٹ ہو رہے ہیں یو اے کی. میرے بھی جاننے والے کپل سر, بڑا سیدھا سودا کپل سر, بڑے ان کے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے, ان کے ویزے ریجیکٹ ہوئے. اس لیے ہمارا ایک سر سائڈ ٹاپک ہے, میں اسپوائل نہیں کرنا چاہتا, ہم نے پوری اس کے اوپر ایک ایپیسوڈ کرنا ہے. سر آگے چلتے ہیں, ہمیں یو کے جانا پڑے گا سر. جو نئے برٹش پرائم منسٹر ہے کیئر سٹارمر سر, ان کے اوپر توشہ کیس کھل گیا سر. تو سر لیبر پارٹی کے ایک یہ جناب ہیں, ان سے نا انہوں نے کچھ شاپنگ کرائی. یہ ہے وحید علی صاحب, علی نہیں ہے, ALLI ان کا نام ہے تو وحید نا کوئی اپنا لگ رہا ہے. سر وحید صاحب جو ہیں ایک بڑے کھاتے پیتے جیتے جاگتے وہاں کے ایک شخص ہیں, یو کے لیبر پارٹی کے ایک سپورٹر ہیں, اور ان کی تھوڑی فنڈنگ بھی کرتے ہیں. تو کیئر سٹارمر ابھی جیتے ہیں وہاں پہ, اور ان کی جو وائف ہے ان کو وحید صاحب نے تھوڑی ایک پرسنل شاپنگ کا ایک ٹور کرایا, جس کے اندر کپڑے, آلٹریشن چیزیں, جوتی, بیگ وغیرہ یہ وہ. تو جب آپ کو پارلیمنٹ کے اندر نا ڈسکلوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیورنگ الیکشن یا الیکشن کوریج یا جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے سب, جیسے یہاں ہوتا ہے بتانا ہوتا ہے بھائی کس سے کیا لیا اور کیا ملا. تو انہوں نے اپنی بیوی کے سر جو کپڑے ہیں وہ ڈسکلوز نہیں کیے, تو ان پہ پارلیمانی انکوائری کھل گئی سر. کیئر سٹارمر یہ سٹنگ پرائم منسٹر ہے سر وہاں کے. سر جہاں پہ بات شروع ہوتی ہے 1 ارب کی گھڑی سے, سر وہاں سر گوچی پوچی کپڑوں سے سر توشہ خانہ کھل گیا ان کے اوپر. سر یہ بڑی زیادتی ہے اور انگلینڈ کو ہمارے سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی اس قسم کے دقیانوسی قوانین ہیں کہ آپ اپنے حلقے میں اس سے زیادہ خرچہ نہیں کر سکتے, لیکن اس کا سر بڑا ایک ورک اراؤنڈ ہے سادہ سا, اور وہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی پوچھتا ہے کہ جی یہ تو آؤٹ آف بجٹ چیز ہوئی ہے, یہ آپ نے کیسے کیا, تو آپ کہتے ہو کہ جی میں نے نہیں کی, یہ کوئی ویل وشر کر گیا. سر ویل وشر جو ہوتا ہے نا اس پہ تو کوئی قانون نہیں ہے. سر ہمارے کہاں ہیں ہمارے ویل وشرز کدھر ہیں. سر دیکھیے سر ہمارا ایک وقت آئے گا سر, میں آڈینس کو بتاتا جاؤں کہ ہماری جو وارڈروبز ہے نا جو سرکولر ہی چل رہی ہیں سر, وہ کبھی کبھار میں ٹائی سوٹ کے آ جاتا ہوں سر, وہ صرف چینج لانے کے لیے, آپ کبھی ذرا فروزی سی شرٹ پہن لیتے ہیں, لیکن کوئی ویل وشر ہے تو سر ہماری وارڈروب بھی سر کو تھوڑی بہت ہی ذرا آنی چاہیے. یہاں لوگ اتنے یہ کنیکٹڈ لوگ ہیں سر, ان کو کوئی شرم نہیں آتی. سر وہ میں تو یہاں پہ عمران خان والی بات کرنا چاہوں گا جو اس نے کہی تھی 2000 ارلیز میں کہ میرا ووٹر ہے پر وہ ابھی چھوٹا ہے, اس نے بھی بڑا ہونا ہے, وہ تم دسے گا. تو سر ہمارے ویل وشرز جو ہے نا وہ ابھی بڑے ہو رہے ہیں سر. سر وہ
कुछ सालों में बताएंगे. اس کو ٹیکا شیکا لاؤ, چھتی بڑا کرو سر. بہر سر نہیں سر, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. باقی آپ کو پتا ہے سر, ہماری سر باتوں پہ تو ایک ہوتا ہی ہے ڈبیٹ ہمارے شو کے اوپر, لیکن ہماری لکس پہ بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے سر آج کل سر, جو ہمیں اچھی بھی لگتی ہے اور کبھی کبھار وہ تنقید بھی کرتے ہیں, وہ بھی ٹھیک لگتی ہے سر. کوئی نہیں سر, چلتا رہے گا یہ معاملہ ایسے. سر آگے چلتے ہیں پلیز. سر ڈسٹرکٹ گھوٹکی کے ایک آرٹسٹ ہیں سیفی آرٹ, ان کا آفیشیل پیج آپ دیکھ بھی لیں. ان کے ساتھ سر بڑی ایک زیادتی ہوئی ہے مبینہ. تو وہ کہتے ہیں کہ 2017 میں انہوں نے فریئر ہال کراچی کے اندر ایگزیبیشن کے اندر اپنی کچھ تصویریں جو ہیں وہ شائع کی تھیں, اور وہ ان پہ انٹرسٹ کو اس وقت اتنا نہیں آیا, اور وہ گیلری کے پاس ہی ریٹین رہی 2017 میں. اس کے بعد سر یہ پتہ چلا کہ ایک کوئی ڈرامہ ہے کبھی میں کبھی تم, اور اس کے اندر ایپیسوڈ نمبر 17, اسکرین ٹائم بھی بتا رہا ہوں 42 منٹ 45 سیکنڈ کے اوپر ان کی تصویریں جو اس ڈرامے میں جو ہیں وہ آتی ہیں. تو اس کے بعد یہ کنٹروورسی چل پڑی سر. سب نے کہا کہ جی یہ آپ نے وداؤٹ پیمنٹ, وداؤٹ لائسنس, وداؤٹ اتھارٹی, کاپی رائٹ انفرنجمنٹ بھی ہے, پراپرٹی تھیفٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. تو لوگ جو ہے آپ کو پتہ ہے ہماری سول سوسائٹی جو ان کو اس قسم کے جوسی کیسز جو ہیں بہت اچھے لگتے ہیں. تو سر اس کے بعد جو یہ سیفی سمرو صاحب جو ہیں انہوں نے جب یہ کلیم کر دیا, تو اس کے بعد تھوڑا سا ان کا بیان ہے کہ ہم نے شاید اس کو رینٹ پہ کیا ہے, کہ آرٹ کی پراپرٹی جو ہے وہ گیلری کی ہے اور ہم نے ان کو رینٹل پرپزز کے لیے دیا ہے. تو یہ ان کا اس کے اندر سارا آیا ہے کہ بگ بینگ انٹرٹینمنٹ جو ہے انہوں نے اس کو ایسٹ ہمارا نہیں ہے, بٹ ہم نے رینٹڈ اس کو کیا ہے لوکیشن کے اوپر. کوئی اس قسم کی سر بات ہے. تو سر جو بھی ہے سر, آرٹ اتنی ایک سینسٹیو چیز ہوتی ہے, ایک بندے کا خون پسینہ محنت ہر چیز اس میں گئی ہوتی ہے, اس کی ویژن ہوتی ہے, مطلب وہ اس شخص کی ایک عکاسی کر رہی ہوتی ہے اس کی آرٹ. تو اس کے اوپر تو سر ان چیزوں کو بہت ہم نا یہاں پہ تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کسی کا گانا, کسی کی آرٹ, کسی کا بات, بیان, غزل کچھ بھی ہو جائے, وہ لگتا ہے کہ یہ فری فار آل ہے, کہ یہ ہے. کیونکہ سر یہاں پہ کاپی رائٹ کا تو یہاں پہ ایک نظام نہ کبھی تھا, نہ پتہ نہیں کبھی بنے گا. اور یہ سیفی سمرو صاحب جو ہیں ان کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہے. اور یہ جو فریئر ہال کے جو انتظامیہ ہے یا جنہوں نے بھی یہ اس ڈرامے والوں کو دیا ہے, ان کو ریمبرس بھی کرنا چاہیے, اور نہ صرف یہ بلکہ ان کو کچھ کمپنسیٹری ڈیمیجز اور پیونیٹیو ڈیمیجز جو بھی بنتا ہے سر لیگل ٹرم اس کو دینے چاہیے. سر میرے خیال میں تو یہ ناکافی ہے. ہاں وہ جب ان کی ایگزیبیشن لگی تھی اور اس کے بعد جب ان کو کہا گیا کہ جی وہ تو مس پلیس ہو گئی ہیں, سر یہ بھی کہا تھا, اور اس کے بعد وہ پینٹنگز بک گئیں یا ادھر ہی رہیں, اور پھر وہ رینٹ آؤٹ ہوتی رہیں اور سارا کچھ ہوتا. انہوں نے کہا کہ جو لوکیشن جہاں لگی ہوئی تھی, یہ بگ بینگ پروڈکشن نے کہا کہ ہم نے رینٹ کی تھی, ہمیں نہیں پتہ تصویریں کہاں پہنچی. جو بات ٹھیک ہے ویسے, بالکل ٹھیک ہے, ان کو کیا پتا. بات یہ تو فریئر ہال والوں سے پوچھیں جس سے لوکیشن لی تھی وہ سب سے پہلے بتایا کہ اس نے کہاں سے لی, یا جو آرٹ ڈائریکٹر تھا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آرٹ ڈائریکٹر نے لوکیشن کہیں اور سے لی ہو, پینٹنگز کہیں اور سے لے لی ہوں. اب یہ تو پراپر انویسٹیگیشن مانگتا ہے نا. اب یہاں پہ یہی تو پرابلم ہے. ادھر سب سے پہلا پرابلم یہ ہے کہ ایف آئی آر کٹوائیں آپ, اس کے بعد آپ ایس پی سے فون کروائیں ایس ایچ او کو. ایس ایچ او ایکچولی غصے میں ایس پی کو سنب کر کے فون رکھے گا کیس ہے کہ سر میں 4 مرڈر ڈیل کر رہے ہیں, تسی مینوں کہہ رہے ہو کہ پینٹنگ لبا. تو یہ ہے پرابلم یہاں کا. اور سب سے پہلے تو جس وقت یہ مس پلیس ہوئی تھی, جب وہ ایگزیبیشن ہوئی تھی, اس وقت اس ایگزیبیشن جو جس جگہ پہ ہوئی تھی گیلری کا جو مالک تھا, اس کو تو اندر تننے نا سب سے پہلے. مطلب یہ بات تو اس کے بعد شروع ہوگی کمپنسیشن اور فلانم کرنا, اس بندے کو جیل میں ڈالیں. سر دیکھیں اس بات اس ایگزیبیشن کو 7 سال ہو گئے ہیں, 2017-2024. فار 7 ایئرس ایک بندے کی جو آرٹ ہے وہ مسپلیسڈ رہی, ایک دم سے وہ میجکلی ری اپیئر کر گئی. اور سر ایسے بھی نہیں ہے نا کہ سمرو صاحب کو بہت ہی بڑے آرٹسٹ ہیں کہ ان کا کام جو ہے وہ ریپلیکیٹ ہو رہا ہو اور اس طرح بن گئی ہو, یہ انہیں کا اوریجنل ورک ہوگا. اور سر کسی اوریجنل آرٹ جو ہے اس طرح ہینگ کرنا اور پھر اس کو کریڈٹ بھی نہ دینا, اس کو پیسے بھی نہ ملنا, یہ تو جس ڈرامے والے ہیں وہ بھی پھنس گئے ہیں. سر ناؤ یہ بھی کیس ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے شائع کی ہے اپنے ڈرامے کے ذریعے میری آرٹ, تو مجھے اس کے پیسے دیں. سر آئی ایم پریٹی شیور سر اگر کوئی سیٹ ڈیزائن جب ہو رہا ہوگا تو یہ بڑی کیئرفلی دیکھا جاتا ہوگا کہ یار یہ جو آپ لگا رہے ہیں آرٹ ورک تھوڑا دیواروں پہ, یہ بڑا جنیرک سا ہو, یہ گوگل امیجز سے لیا ہو. کسی کا اوریجنل آرٹ آپ لگا دیں اور اس کو کریڈٹ نہ دیں یا اس کو پیسے نہ دیں, تو یہ تو باقاعدہ کیس ہے. لیکن پاکستان میں نہیں ہے انفارچونیٹلی. پاکستان میں تو چھکو کچھ نہیں ہے. لیکن اگر یہ چاہتے ہیں نا آرٹسٹ کہ اس پر کچھ ہو کیس کے اوپر, تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں پہ تو پولیس شولز کے اس پہ ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ طریقہ یہ ہے کہ جس دن یہ ایپیسوڈ اب تو اپلوڈ ہوگی یوٹیوب پہ, یوٹیوب پہ جا کے یہ بندہ سٹرائک مارے کہ اس پہ پیچھے, واہ 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 سر بہترین. ویسے تو یہ اس کا ایک حل نکال لیں گے,
چینل والے بجائے کہ یہ کرنے کے کہ اس کے بعد پریشرائز کریں کہ کوئی اس کا کیس کا مدعا نکالے، وہ کریں گے یہ کہ دوبارہ سے یہ نیچے اتار کے ایپیسوڈ بلر لگا دیں بلر لگا کے اپلوڈ یا کاٹ ہی دیں گے اسی کاٹ ہی دیں گے. اس میں کون سی کتنی کو بات ہو رہی ہوگی سر؟ دو لوگوں نے یہی بات ہو رہی ہوگی کہ ساس نے یہی کہہ دیا مجھے، تو کیا سر کو فرق نہیں پڑتا. بٹ سر یہ زیادتی ہے. ہمارے شو کا تو ہمیشہ سے یہ رہا کہ سر آرٹ کے ساتھ نا آپ نے پنگا نہیں، ڈونٹ فک ود آرٹ، سوری بٹ آپ نے نہیں کرنا. تو باقی سر یہ میرے خیال میں سر تمام خبریں آج کی ہوتی سر نہیں سر جو سب سے اچھی مثبت خبر جس کے لیے ہم آئے تھے وہ آپ نے نہیں کی سر. سر اے ڈی بی والی. سر آئی ایم سو سوری سر میں اپنی جوانی میں چلے گئے تھے اے ڈی بی کے کانسرٹ ہوا کرتے تھے سر، میں سب کنفیوز ہو جاتا ہوں سر وہ آر ڈی بی تھا. سر اے ڈی بی بھی تھا یہاں کبھی نہیں آیا تھا ابھی. سر اے ڈی بی نے کہا یہ کہ سر 2024 سے لے کے 2027 تک $2 بلین اینیولی پاکستان کو ملا کرے گا. یہ سر دیکھیں سر جب بندہ لون سیکیور کرتا ہے نا سر تو اس کو کچھ نہیں، وہ سوچتا ہوگا یار اس کی قسط بھی دینی ہے، یہ اتارنا بھی ہے، میں نے سارا مینیج کرنا ہے. سر ہم جب لون سیکیور کرتے ہیں نا ہم باقی سب بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یس ہو گیا کام. تو اے ڈی بی نے سر اتنی بڑی چیز کر دی ہے سر، تھینک یو سو مچ. اور منیلا بیسڈ بینک ہے سر، انہوں نے ساری ہماری مسئلے جو ہیں وہ حل کر دیے سر. اب یہ 2 بلین، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اے ڈی بی جب بھی آپ کو پیسے دیتا ہے تو اس کا یوزلی جو ان کے KPIs ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ عوام کے لیے آپ کام کریں. کوئی آپ کی سڑکوں کا نظام، سورج کا نظام، پائپیں شائپیں، اس طرح انفراسٹرکچر بیسڈ ہوتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ بٹ کو پتہ نہیں سر کہ ہم اس کو کیسے کریٹو اکاؤنٹنگ کے ذریعے کہیں نہ کہیں اور لگا دیں گے. سر وہ دیکھیں کسی بھی کام کے لیے آ رہے ہوں وہ تو ہمارا تو فائدہ ہی ہو گیا نا. دیکھیں پیسے آنے ہیں ڈالر میں، ہم نے لگانا ہے روپیہ، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ ہمیں تو ویسے ہی پسند یہی ہے کہ جی سڑک کا کام کرواؤ، کوئی بھی اس طرح کا کام کرواؤ جس میں مزدور کے پاس پیسے جائیں، وہ مزدور جا کے ڈبل روٹی خریدے، وہ ڈبل روٹی والا فریزر خریدے، وہ فریزر والا وہ پورا گھوم جاتا ہے ایسے سرکل. تو وہ ہمارے تو یہ زبردست ہو گیا کام. اصل میں پچھلے کچھ دنوں میں نا بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے اوپر. وہ آئی ایم ایف کے اوپر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ جی یہ کس قسم کا فنڈ ہے کہ جس نے پاکستان کو مجبور کر دیا $600 ملین 11% پہ لینے پہ. مطلب آپ تو یہ تو بدلا ہوا نا. یہ تو آپ اتنا کیا سبق سکھانے کی ضرورت تھی کہ آپ ایک ملک جس کا بیچاروں کا گزارا نہیں ہو رہا، آپ نے ان کو اتنا نیچے لگایا کہ وہ 11% پہ وہ لے لیں. تو یہ تو کوئی بات نہیں. اچھا پرابلم پھر وہی ہے، وہ امریکہ سے لے کے آئی ایم ایف تک روز پاکستان میں اپنے جھنڈے جلواتے ہیں. یار انہوں نے تھوڑا سا تو آپ کو کہیں پہ کرنا ہے نا کہ پائی جان جیسی نہیں ہوانگے تو پھر اے ویخ لو تاڑی مہربانی، مطلب ساڑھے جھنڈے چاڑنے بند کرو. سر یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک بندہ جو لونز میں دبا ہو اور وہ ایک نئے لون شاخ کے پاس جائے، مطلب یہاں پہ اندر، اور وہ کہے تو کتنے تو چکے ہیں، کہتا 11 تھے، کہتا ہے کاکے 11 تھے آیا میں تینوں 8 تے کر دینا یار. سر یہ ہوا ہے بیسکلی. تو انہوں نے مطلب میرے خیال میں یہ جو ہے ان کا وہ ٹھیک تھا. ساتھ ہی سر ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ یہ لو 2 بلین اور پکڑو. اور پھر ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے سر کہ یہ جو آئی ایم ایف اور اے ڈی بی اور یہ جو سارے معاملات ہیں یہ بہت بہتر ہیں. جب آپ کمرشل جاتے ہو نا تو پھر آپ کی سر کمرشل بینک کا تو سر آپ دیکھیں نا، ایک پرانے بینکرز اور جو ورلڈ بینک بھی وہ بھی وکلا جو ہے نا وہ کہتے ہیں یار کمرشل بینک نا تو اگر کوئی بندہ لون لے کے فوت ہو جائے تو قبر سے نکال لیتا ہے سر پیسے. تو یہ ہم نے نہیں کرنے ہونے دینا سر. اور ویسے بھی سر میں ہمیشہ سے کہتا ہوں سر ہم نامنل سے لوگ ہیں تو ہمارے ریٹس بھی بڑے نامنل سے ہونے چاہیے سر. بلو 10s کے ہم لوگ ہیں، مطلب ہر چیز میں سر، اگر 10 نمبر ہے کسی چیز میں تو سر ہم اس میں نیچے ہی ہیں. مطلب ہم 5-6 پہ ہوور کر رہے ہیں تو ہمارا انٹرسٹ ریٹ بھی سر یہی ہونا چاہیے، بلو 10. بالکل سر. دوسرا یہ کوئی بھی حکومت ہو، میں نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ یہ جب اپنے بانڈ بھی بیچ کے آتے ہیں تو ہوائی چپے چڑھا دیتے ہیں وہ بھی اس میں بھی سر ٹھیک ٹھاک وہ دینا پڑتا ہے آپ کو انٹرسٹ. مطلب پھر وہی بات ہے جو آپ کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور اے ڈی بی کو جو آپ چے بنا کے لے لو نا، اس سے بہتر کچھ نہیں ہے دنیا میں. بس سر باقی یہ ہے سر کہ یہ جو 2 بلین ہے جو بھی ہے یہ پنکھے میں کاپیاں نہ مارے اور سکون سے اچھی جگہ اس کو لگائیں تاکہ آگے یہ جو 8 بلین کا سر پروگرام ہے تو یہ چلے نا سر معاملہ. سر اب آخری سال میں ہم ٹھیک اس سے پہلے سر یہی چلے گا. چلے سر اللہ سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی دے، ان کو بھی دے، اللہ کرے بہتری ہے. باقی ہمارا سر وقت تو نہیں ختم ہوتا، خبریں بھی نہیں ختم ہوتی سر، بس اپنا دل کرم شو ختم کر دیں. اگلے ہفتے میں ملاقات ہوتی. خدا.